کہ اس نے صرف سندھی خبیب کے ساتھ یہ بدماشی نہیں کی، اس نے تمہارے یوتھ، نوجوان، ینگسٹر، ولاگر ریحان تنویر کے ساتھ بھی یہی بدماشی اور بدتمیزی اور تذلیل اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ نہ صرف اس کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا بلکہ اس کی گاڑی توڑ دی تھی اس بات پر۔ یہ میں نہیں کہتا، وہ خود کہتا ہے، اور تمہیں میری زبان پر یقین نہیں آئے گا جو نسل پرستوں اور بغض سندھیت میں اپنے کرپٹ اور نشئی موالی گٹکے کے عادی دہشت گرد نما پولیس وردی میں ملبوس اس غنڈے کو سپورٹ کرتے ہو، تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ اس لیے آپ سپورٹ کر رہے ہو کیونکہ یہ معاملہ سندھیوں کا ہے، یعنی وہ ایس ایس پی سندھی ہے۔ ہم تو کبھی تفریق اور لسان کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں۔ کسی کو بھی ہیوملیٹ کیا جائے تو ہم تو بات کریں گے، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو۔ تو جو لوگ اس کے پیجز بنا کے گٹکے والے ہیرو کر کے پیش کریں کہ بھائی یہ تو بہت اچھا اس نے کام کیا، لعنت تمہاری شکل پر۔ چلو نسیمہ راپاور تو سندھی ہے، تو تمہارا جو ہیرو ہے گٹکئی، یہ دیکھیں، یہ میں دکھا رہا ہوں، یہ گلشن اقبال میں 2024 کو وقوع ہوا ہے۔ 2024 کو ہیڈ مورر گلشن اقبال تھا، اسی تھانے کے ایس ایچ او کے کزن کو اس نے نشے کی حالت میں، یہ نشے میں تھا، اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے 2، وہ بھی میں بتا رہا ہوں کون تھے، اور اس لڑکے کو اس نے تشدد کا نشانہ بنا کے، یعنی سینسز میں نہیں تھا، ہی از آئس ایڈکٹر۔ نارمل بندہ کبھی بھی اس طرح کا ریونج کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ اس نے بندے کو تو تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن اس نے نشے کی حالت میں اس گاڑی کو بھی توڑا، اس ولاگر کی، ریحان تنویر کی گاڑی کو بھی اس نے توڑا تھا، جس کے بعد اس نے 30,000 روپے جرمانہ بھرا تھا اس گاڑی کی ریپیرنگ کا، اور یہ سسپینڈ ہوا تھا، اور اس کے لیے میجر پنشمنٹ کا اعلان کیا گیا تھا، اور انکوائری میں اس کو قصوروار کر کے، معطل کر کے اس کو نوکری سے برطرف کرنے کی فائنڈنگز اور ریکمنڈیشن دی گئی تھی، لیکن اس نے پیسے دے کے مینیج کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ سندھی ولاگر نہیں ہے، یہ نسیم آرا کا بیٹا ہے، لیکن ملزم یہی ہے، نشئی ہے ملزم، جو ایب نارمل ہے، جو نشئی ہے، نشے کا عادی ہے، اس کو کوئی حق نہیں روڈ پہ کھڑا ہو کر کسی کی تلاشی لے، کیونکہ اپنے یہ آپے میں نہیں رہتا، اپنے سینسز میں نہیں رہتا، یہ کسی کو بھی آن اسپاٹ پسٹل سے شوٹ کر سکتا ہے، کیونکہ جو اس نیج پہ جا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا وی اسٹرانگلی ڈیمانڈ فار ہز ٹرمینیشن، ہی ڈزنٹ ڈیزرو کہ پولیس میں یہ رہے انٹیکٹ۔ تو یہ آپ دیکھیں، 14 اگست کو میری یہ والی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں کچھ پولیس آفیسرز نے میرے اوپر، میری گاڑی کے اوپر تشدد کیا، جس کے بعد ڈی آئی جی صاحب نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پہ اس انسیڈنٹ میں انوالو لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا، اور بہت زیادہ افسوس کا بھی اظہار کیا۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈی آئی جی صاحب کا، سندھ پولیس کا، ایکشن لینے کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ اے ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب نے میری گاڑی کے ریپیئرز دینے کا بھی مجھ سے وعدہ کیا۔ تھینک یو سندھ پولیس فار ایوری تھنگ۔ یہ بہت ضروری تھا ایز اے قوم ہم سب کے لیے، اور ہمارا اپنی فورسز کے اوپر یقین ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے۔ 14 اگست کو میری یہ والی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں کچھ پولیس آفیسرز نے میرے اوپر، میری گاڑی کے اوپر 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا اس گاڑی پر، یہ اردو اسپیکنگ ہمارا بھائی، 14 اگست کو جب ملک کا جشن مناتے ہم آزادی کا، تو یہ ایم کے ایم لنڈن کا ڈائی ہارڈ ورکر، کیونکہ اس کو تو پسند نہیں تھا جشن پاکستان، تو اس نے وہ بھڑاس نکالی اپنے اس اردو اسپیکنگ سے کہ تم قومی ترانہ یہ ملک کے جو نیشنل سانگ سے کیوں زور سے چلا رہے ہو۔ اس نے منع کیا کہ بھائی کیوں نہ چلاؤں، تو اس نے اس قومی پرچم کی بھی بے حرمتی کی، اس نے گاڑی کو بھی توڑا، اس نے اس نوجوان کو جو خود بیان کر رہا ہے، میرا نہیں ہے پلانٹیڈ، یہ خود بیان کر رہا ہے کہ مجھے تذلیل کا نشانہ بنا گیا، میری گاڑی توڑی گئی اور قومی پرچم کی تزییق اور تذلیل کی گئی۔ تو آپ بتائیں کہ ایسے غدار وطن رہنا چاہیے، پولیس میں رہنے چاہیے؟ یہ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے، اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، ہمیں بولتے ہو سندھو دیش کے ہو، ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا،
हमें बोलते हो नस्ल परस्त हो। हमने तो कभी तासुब नहीं किया। हमने तो इस रेहान तनवीर की उस वक्त भी बात की थी, अजफर मैसर साहब से डीआईजी। हमने तो उस वक्त भी एसपी गुलशन कहा था कि गलत हुआ है, क्योंकि आई वॉज रिजाइडिंग ओवर देयर, मेरा घर था वहां। आलमगीर फिक्सिट वाला जो, वो भी गवाह है कि हम वहां इस पार पर पहुंचे थे, भाग गया था उधर। तो इस तरह का माइंडसेट जब आप पुलिस में रखेंगे, जो तासुब करेंगे, जो मुल्क के गद्दार हो, जो कौमी परचम से नफरत के मुर्तकिब हो, और ये मैं नहीं कहता, आए आगे बढ़ते। 16 अगस्त को इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी जाती है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट है इसके लिए, इसके खिलाफ है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये एसपी गुलशन ने उस वक्त डीआईजी साहब को सबमिट कराई थी, और इसमें स्ट्रांगली लिखा था कि फुटेजेस के मुताबिक पब्लिक वीडियो जो पब्लिक ने बनाई थी वो वायरल गई, और उसमें ये ASI के नंबर 8575 शाहजहान शकील, एक्स हेड मोहर PS गुलशन इकबाल, और वहां का SHO का वो कजन था रेहान तनवीर, कजन था वो। इसने फिर भी ना सुनी, यानी इसकी बदमाशी का लेवल देखें और इसका मेंटली डिसऑर्डर जो कैफियतें और नशे का असर देखें कि अपने सुपरियर के फर्स्ट कजन को वहां मेन चौराहे पे तशद्दुद का निशाना बना रहा है, और वहां ये आइस एडिक्ट क्या होते हैं। यानी मेरा जो तजुर्बा है, हमने जो रिपोर्टिंग की है, जो हमने माहिर नफ्सियात से बात की है या पुलिस अफसरान से बात की, कि आइस वाला बंदा या खुद पिटता है, उसको असर नहीं होता, या किसी और को मारता है। अब इसने आइस के नशे में उसको मारा लड़के को, तो ये ठंडा नहीं हुआ इसका गुस्सा, फिर इसने गाड़ी को तोड़ा है फिजिकली। यानी आप इस कैफियत से अंदाजा लगाएं कि ये कितना जबरदस्त किस्म का ये मेंटली डिसऑर्डर बंदा है। तो मैं इसको कैसे लो करूं बीइंग अ शहरी, कि मेरे किसी शहर की शाहराह पर एक खड़ा हो और किसी की तजलील करे, और हम बोलें कि नहीं भाई, क्योंकि इसका बाप एसपी है और ये लेट इट गो वाली पॉलिसी करे। नो, नेवर बी टॉलरेटेड, नेवर बी स्पेयर्ड, नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये था, इसके साथ हेड कांस्टेबल था 30650 कामिल अंजुम, और पुलिस कांस्टेबल था 39884 मोहम्मद आसिफ। ये जो इसके साथ थे वहां, ये तीनों नाम पढ़े। इनके लिए सख्ती से लिखा गया है कि गुनाह के मुर्तकिब है। इन्होंने 30,000 रुपए उसको गाड़ी रिपेयरिंग के दिए, माफिया मांगी पाँव, दिलेर भी इतने, जब इनका कोई ऊपर से आ जाए ना बाप बन के, तो वे पाँव पकड़ने में देर नहीं करते, पाँव पकड़ते जाके नीचे। तो इन्होंने पाँव पकड़े थे उसके थाने में। इससे खुबैब के साथ भी इन्होंने किया 11th और में। सुबह जब कोर्ट पेश होना था, इनको पता था ला का स्टूडेंट वकील जूते मारेंगे, तो इसने रात को 3 बजे 4 बजे खुबैब से भी थाने के अंदर पाँव पकड़ के माफी मांगी थी। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, कंप्रोमाइज फाइल है इनका। तो इसमें लिखा गया कि इनकी फिल 4 नौकरियां खत्म की जाएं। फिर बाद में इसने मैनेज किया। अब इस लड़के का कैरियर अपना दागदार है, पुलिस सर्विस में मुअत्तल होता रहता है, चार्जेस हैं इसके ऊपर संजीदा। और इसका जो बाप है शकील सरफराज, कोई अच्छी फील्ड पोस्टिंग पे नहीं रहा। वो जितनी देर जहां रहा है उसने बड़ी बढ़ चढ़ के करप्शन की, गैंग्स पाले, नशे मंशियात आम कराई इलाकों में जहां जा रहा, और अब वो सजा में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो है SPU चाइनीज की सिक्योरिटी, वहां पर वो है, क्योंकि अभी वो रिटायर होने वाला है। तो इस तरह का तो इनका कैरियर है। IG साहब से गुजारिश करेंगे, एडिशनल IG कराची साहब से गुजारिश करेंगे, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे, और DIG साउथ SSP साउथ से गुजारिश करेंगे कि इन द लाइट ऑफ इज एंटायर सर्विस, जो भी इसने मिसकंडक्ट किए हुए पहले, जो भी इनका मशकूक किरदार रहा है, उसकी रोशनी में इसको सेक किया जाए, नौकरी से फायर किया जाए। नहीं करेंगे हम इनका घेरा हर जगह पर तंग करते रहेंगे। ये चौकी पे रहेगा, सारे इसके काले धंधे जितने मसाज सेंटर के चलते हैं, गेस्ट हाउस चलते हैं, मंशा चलती है, ये गैंग चलाता है।
تو ہم اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے تو پھر یہ ہمارا کام ہے. ہم سارے کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے رہیں گے اور آپ کو آئینہ دکھاتے رہیں گے جو پولیس آفیسر اس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. مجھے اطلاعات ملی ہے کہ ایس پی کلفٹن کو پریشرائز کیا گیا ہے کہ آپ اس کے حق میں انکوائری کریں, لیکن ہم سندھ کا شعور اس کیس کو فالو کریں گے. بھلے نسیم آرا پنور کا کمپرومائز ہو جائے, بھلے خبیب کا ہو جائے, لیکن فار دا سیک آف سیفسٹ فیوچر آف کراچی یوتھ, کوئی اس میں سندھی نہیں, جتنے بھی یوتھ ہمارے ہم ان کو سیکیور کرنا چاہیں گے ایسے وحشی درندوں سے کہ جو نشے کے حالت میں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر ماؤں بہنوں کی, نوجوانوں کی تذلیل کرتے ہیں. وی نیور الو دیم, ہم نہیں کریں گے الو. بینگ سٹیزن اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے کہ کوئی بھی مائی کا لال کسی بھی آئین پاکستان کی وائلیشن نہیں کر سکتا. اگر کوئی وردی پہن کے سمجھتا ہے کہ میں کھڑا ہوں گا, جو میرا من میں آئے گا, جی میں آئے گا کروں گا, نو, اس کی بھول ہے یہ. دیر آر مینی فورمس اویلیبل, ہم جائیں گے, کریں گے. تو جو تعصب پرست لوگ ہو, جو مشتاق کو گنڈا دہشت گرد کر کے پیش کر رہے ہو, اس کو ہیرو کر رہے ہو, تو آپ کے منہ پہ یہ صبح تماچا میں نے مارا ہے کہ ریحان تنویر سندھی پنور نہیں ہے, سرکی نہیں ہے, چانڈیو مکسی بھی نہیں ہے, وہ آپ کا اردو اسپیکنگ ہے نوجوان جس کو اس نے تشدد کا نشانہ بنا کے اس کی گاڑی بھی توڑی تھی. تو اگر اس کو آپ الاؤ کرو گے, کیونکہ یہ بے لگام جانوروں کی طرح جب سڑک پہ ہوگا تو کل کو تم بھی اس کے تشدد کے اور ظلم کے شکار ہو سکتے ہو. اس لیے میرا چہرہ اردو بھائیوں کو, نسل پرستوں کو, اردو بھائی تو میرے دوست ہیں, سارا دن میرے ساتھ ہوتے ہیں, میجارٹی جو کراچی آئٹ سے میرے دوست ہیں, اور وی نیور وینٹ اگینسٹ اینی ون. تو میرا چہرہ بھلے آپ کو اچھا نہ لگے, لیکن اس بغض میں کسی ایسے شخص کے کنڈکٹ بد کرداری کو سپورٹ نہ کرو, لسانیت کی بات نہ کرو, تعصب کی بات نہ کرو. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. ہزاروں لاکھوں آپ اردو اسپیکنگ کراچی میں رہتے ہو, تو میرا تو کسی سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو ہمیشہ کام ڈاؤن کیا چیزوں کو, امیکیبلی ریزولو کی طرف لے کر گئے. ایسے بندے کو معاف کرنا اپنے آپ سے, اپنے مستقبل سے, اپنے بچوں سے زیادتی کے مترادف چیز ہے. تو تمام تر ہم ثبوت شواہد پیش کریں گے انکوائری والوں کو, جو بھی انکوائری افسر ہیں, اور ان کو بتائیں گے کہ ایسے بندے کو کسی بھی صورت وردی میں رہنا یعنی ملک کا نقصان ہے. جو قومی پرچم سے غداری کرے, جو قومی پرچم کی تذلیل کرے, جو نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنائے, جو 14 اگست جس کو پسند نہ ہو سیلیبریشنز, ایسے بندے کو انڈیا بھیجیں واپس. کراچی میں کوئی جگہ نہیں.